السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام کا لاسٹ دن ہے، آخری دن ہے، تو آج ہم اختتامی باتوں میں کچھ ایسا سیکھیں گے جو ان تمام باتوں سے تھوڑا سا الگ ضرور ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس کی اہمیت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اس کو آپ کم نہیں گردان سکتے۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کے اتحاد کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے آپ اور میں انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہ انفرادی طور پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم ایک فرد مل کر ہی ایک بڑی ملت بنتی ہے، ایک بڑی امت بنتی ہے۔ صحیح؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 4 لوگوں کا ایک گروپ ہے، یا آپ 10-12 لوگ کہیں پر پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کسی آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کسی محلے میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کسی محفل میں ساتھ ہیں، کسی راستے میں کہیں مل گئے ہیں، کسی سواری میں سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں، اس درمیان آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ بات کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگ مسلمان ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور اس میں پھر اختلافات آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اختلافات بحث کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ پھر یہ ملت کے، یہ امت کے درمیان جو خلفشار ہے، اور جو کیا کہتے ہیں، ایک امت کی صفوں میں جو ایک بکھرا پن ہے، یہ اسی کی نشانی ہے۔ آپ نے اپنے لیول پر آ کر اس جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو سدھارنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنے اینڈ سے، اپنی طرف سے ایک چیز کو سنبھال لیں گے تو یقیناً وہ ایک چیز تو لازمی بچ جائے گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے اگر کوئی غلط کام کیا تو وہ شخص باقی اچھے کام بھی یہی سوچ کر چھوڑ دے کہ میں نے تو یہ اچھے کام کیے ہی نہیں ہیں۔ یا کوئی شخص جس کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، وہ یہ سوچ کے پھر اپنی ظہر، اپنی عصر، اپنی مغرب، اپنی عشاء، یہ سب چھوڑ دے کہ یار میں نے تو بڑی نماز نہیں پڑھی، یعنی فجر کی تو اتنی فضیلت ہے۔ تو سب نمازوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، سب کی اپنی اپنی ایک ویلیو ہے کہ آپ نے تمام چیزیں ادا کرنی ہیں۔ آپ ایک چیز نہیں کر پائے تو آپ نے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور پھر اس کو کنٹینیو کرنا ہے، دوسری نیکیوں کے ذریعے اس کو ڈھانپنا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کو اپنے نیک اعمال سے ڈھانپ دیتا ہے۔ آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ یہاں اس معاملے میں بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ 4 لوگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان 4 لوگوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ آپ نے یہ مثال نہیں دینی کہ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم مجھے تو کرنا چاہیے۔ آپ نے بس اس چیز کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کو یہ کرنا کیسے ہے۔ آپ کو یہ کرنا ایسے ہے کہ آپ نے مسالک کی جنگ کو سب سے پہلے پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ آپ کے جو علماء کرام ہیں وہ آپ سے کہیں زیادہ باعلم ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ابھی کل نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ فرقے آج نہیں آئے ہیں، فرقے کئی برسوں پہلے آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا ہے فرقہ بندی کا، وہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بات تو اس سے واضح ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپس میں مباحثے نہیں ہوئے ہوں گے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اس پہ کتابیں نہیں لکھی گئی ہوں گی، یہ بھی آپ کی سوچ ہے، اور بہت ہی غلط اور بیکار سوچ ہے۔ بیکار اس لحاظ سے، بیکار وہ چیز ہوتی ہے، اس میں اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی ضرورت ہی نہ ہو، کیونکہ آپ جس چیز کو سوچ رہے ہیں اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسالک کے بیسس کے اوپر بحث مباحثے ہوئے ہوں گے، لازمی ہوئے ہیں،
تاریخ میں اور بہت ساری کتابیں اس وقت موجود ہیں. آپ جا کر اگر بازاروں میں کتابوں کی تلاش کریں گے تو آپ کے سامنے ایسی بہت سی کتابیں سامنے آئیں گی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، آپ کے سامنے ایسے بہت سارے مباحث آئیں گے جو مختلف مسالک کے علماء کرام کے درمیان انجام پائے ہوں گے. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر آپ دو لوگ ایک جگہ پر موجود ہیں اور آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا مسلک ان کے مسلک سے بہتر ہے، یا آپ کا مسلک سیدھی رستے پر ہو کر ان کا مسلک جو ہے وہ کافر ٹھہرایا جاتا ہے، تب آپ ان کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہم دیکھو کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو کسی چیز کے حصول کے لیے کرتا ہے. اگر آپ کا حصول آخر میں خالی ہے، آپ کا گول کچھ نہیں ہے، یعنی آپ کا گول اتنا زیادہ پرووکنگ نہیں ہے، تب بھی آپ اس کو اگر کر رہے ہیں تو یہ تو صریح بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اگر آپ ایک شخص کو یہ ثابت کرنے پر آمادہ کر لیتے ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ان کا جو دین ہے، ان کا جو مسلک ہے وہ کفر ہے، باقی جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہو سکے، تو تصور کیجئے کہ وہاں کا ماحول کیسا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مسالک کو لے کر ڈسکشن کرنا ہی نہیں ہے. کسی کے عقیدے کو لے کر آپ نے بات کرنی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے نہ تو آپ کے پاس اتنی نالج ہے اور نہ ہی وہ موقع ہے. کوئی بھی بات کسی سے بھی اس وقت کہی جاتی ہے جب اس بات کو کہنے کا کوئی فائدہ ہو. آپ اگر ایک فرد واحد سے یہ والی بات جا کر کہتے ہیں کہ تمہارا مسلک فلاں بات کو کہتا ہے جو کہ غلط ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بات سے آپ کو کیا حاصل ہوگا. ہاں، آپ صرف ایک چیز کر سکتے ہیں کہ کچھ مسالک صحابہ کرام کی ذات پر مغلظات استعمال کرتے ہیں، وہاں آپ جواب دیں گے. وہاں آپ نے جواب دینا ضروری ہے، آپ پہ فرض ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ کسی بھی سائٹ سے ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ضروری ہے. لیکن آپ نے خود سے یہ جنگ نہیں چھیڑنی ہے. آپ نے اگر کوئی آپ کے مسلک کو کچھ کہہ بھی رہا ہے تب بھی آپ نے ان کی جنگ میں نہیں پڑنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ امت وسط ہیں. امت وسط ایسی بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑتی. میں آپ کو اس کا ایک ریزن دیتی ہوں، بڑا سالڈ ریزن ہے. کیونکہ اکثر اور بیشتر لوگ اس طرح کی بحث مباحثے وقت گزاری کے لیے نکالتے ہیں. ان کا اس کے پیچھے اس کے حاصل کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا. وہ صرف دلچسپی سے دیکھتے ہیں. بعض اوقات آپ اور میں جب دین کچھ سیکھنے لگتے ہیں تو ہم بڑے جذباتی ہو کر لوگوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. ایسے میں لوگوں کو نا ہمارے چہرے کے تاثرات دیکھنے میں، ہمارے جذبات کو ابھارنے میں، یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. انسان اندر سے نا ایک سائیکو کلر کی طرح ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے میں بالکل نارمل لگیں گے، لیکن وہ اندر سے کسی سائیکو کلر جیسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، جو کسی کو تکلیف پہنچا کر، کسی کے اندر سے غصے کو ابھار کر ایسے جذبات نکالیں گے جس سے وہ پریشان ہو جائے. ان کو بڑی خوشی اور تسکین ملتی ہے. تو آپ کسی دوسرے کی ایسی بیہودہ تسکین نہ بنے. تو وہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ نے صرف اپنے بزرگوں کا دفاع کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے. آپ کہنا آپ کے پاس ایک آسان جواب ہے دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں عالمہ نہیں ہوں. اگر آپ عالمہ ہیں، آپ درس نظامی کی عالمہ ہیں، تب بھی آپ جو ہے اس بندے کو دیکھ کر جواب دیں، کیونکہ آپ عالمہ ہیں. آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہو گیا. وہ عالم نہیں ہے، وہ عالمہ نہیں ہے. سامنے والا جو بول رہا ہے وہ عالم یا عالمہ نہیں ہے، تو اس کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو نالج ہے ہی نہیں.
آپ جو دلائل دے رہی ہیں، آپ جو دلائل دیں گی وہ علمی دلائل ہوں گے. وہ جو دلائل لے کر آ رہا ہے یا لے کر آ رہی ہے وہ علمی دلائل نہیں ہے. آپ نے اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بحث کرنے کا. تم مجھ سے آ کر اس بات کی بحث کرو جو تم کو سیکھنا ہے، جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں حاصل کرنا ہے. تم یہ بتاؤ کہ اس بحث کے آخر میں تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. تو اپنے آپ کو سمجھداری کے ٹریک پر رکھیں، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، سامنے والے کو دیکھ کے رکھیں کہ سامنے والا کون ہے، وہ اس کی نیچر، اس کا مزاج کیسا ہے، اور وہ کن باتوں کو لے کر زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو کیا وہ یہ جو کر رہا ہے یہ واقعی وہ اس کو کچھ جاننا ہے یا پھر وہ صرف وقت گزاری کے لیے ایسا کوئی کام استعمال کر رہا ہے. جیسے میرے پاس ایک خاتون آئیں، ان کے پاس کوئی مسئلے مسائل تھے، انہوں نے مجھ سے اس پہ مشورہ چاہیے تھا. میں نے کہا سو بسم اللہ، آئیے بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے گفتگو شروع کی. ان کی گفتگو کچھ اس طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ میری فلانی دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اس کے خاندان میں اس عورت نے یہ والا طعنہ مارا. پھر انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ فلانی عورت نے یہ بولا تھا، اس نے یوں بولا تھا، اس نے یہ بولا تھا، فلانی نے یہ بولا تھا. تو لبے لباب 5 منٹ کے اندر مجھے ان کی شخصیت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ خاتون مجھ سے دین سیکھنے نہیں آئی. انہیں اس بارے میں مشورہ نہیں چاہیے ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے. انہیں یہ مشورہ نہیں چاہیے تھا کہ شوہر کے ساتھ جھگڑا ہونے پر انہیں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. انہیں صرف میرے ساتھ دین کی گوسپ کرنی تھی اور اس کا مذاق بنانا تھا. علماء کرام کے بارے میں کچھ جلی کٹی سنانی تھی کہ وہ فلاں نے تو ایسے بولتے ہیں، فلاں نے تو ویسے بولتے ہیں، یہ ساری باتیں کرنی تھیں. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک خاموشی اختیار کر لی. وہ بولتی رہیں کیونکہ میرے گھر مہمان کی حیثیت سے آئی تھیں، تو وہ بولتی رہیں اور پھر میں خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. یہ کیا تھا؟ یہ تھی عقل مندی کہ ایک شخص جو سیکھنا نہیں چاہتا، آپ اس کے ساتھ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی توانائی اس پر لگائیں جس کو آپ کی توانائی کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. ایک مومن اور ایک مومنہ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اتنا قیمتی ہے کہ اس کو اپنے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے اللہ کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم کلنگ مائی ٹائم. کلنگ ٹائم کس طرح کر رہے ہیں؟ کینڈی کرش کھیل کے؟ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. آپ مومن ہیں، آپ کے پاس کلنگ ٹائم کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم لائن ہے زندگی کی. اس میں اگر آپ جو ہیں وہ اس طریقے کی کوئی چیز کر رہے ہیں ٹائم پاس، تو آپ کے پاس ٹائم پاس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور آج کا ایک اور دوسرا ٹاپک جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کون سا مسلک چنیں اور ہم مسلک کیوں چنیں. ہم تو قرآن پر چلیں گے. یہ آج کل کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. لوگوں کو اس چیز کو لے کے بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم جو ہے کسی مسلک کو فالو کریں کیوں. لوگ مسلک کو فالو کرنے سے ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے مسلک کو فالو کریں گے تو شاید ہم بھٹک جائیں گے، یا پھر مسالک غلط ہیں، یا پھر مسالک کو فالو کرنا غلط ہے، یا مسالک میں جو ہیں یہ باتیں فلانی باتیں غلط ہیں، یا پھر ہمیں جو وہ کہیں گے ہر بات ماننی پڑے گی. اس طرح کے بہت سارے سوالات میرے سامنے آئے ہیں. تو دیکھیں، آپ نے مسلک تو فالو کرنا ہے. سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کا طریقہ کار قرآن میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حدیث مبارکہ سے ملا، روایتوں سے ملا. ٹھیک ہے، اب روایتیں مختلف مسالک میں مختلف طریقے سے موجود ہیں. اب ہر مسلک تھوڑا تھوڑا ڈفرینس کے ساتھ موجود ہے.
تو آپ جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی مسلک کو فالو کر رہی ہیں، انڈائریکٹلی آپ اس کو فالو کر چکی ہیں اور بچپن سے کرتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا لازمی آپ پر فرض ہے، بغیر اس کے آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر بیسک باتیں لکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ شریعت تا قیامت رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ دین قرآن کے بس قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو دین سیکھ لیا، نہیں، کبھی مت کرنا، قرآن کو ترجمے سے مت پڑھنا۔ کیونکہ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا مطلب ہے اس میں محاورہ ترجمہ ہے۔ ایک عام بندے کے لیے اس محاورہ ترجمے کو پڑھنا سمجھنا ناممکن ہے، وہ بہت ساری باتوں میں اتنی برے طریقے سے کنفیوز ہوگا کہ وہ دین سے بھٹک سکتا ہے۔ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکامات ان کی زبان مبارکہ سے دلوائے، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات ادا ہوتی ہے وہ ہماری مرضی سے کہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، قرآن میں بارہا یہ والی بات کہی گئی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے الفاظ بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں کیا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ایک وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع بن کر آئی، مطلوع وہ جو قرآن میں شامل ہو گئی اور وہی غیر مطلوع وہ جو قرآن میں شامل نہیں ہوئی، یعنی جو حدیثوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لازمی اختیار کرنا ہے، اور جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو ہی آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آپ نے سونا، اٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا، یہ تمام چیزیں آپ کسی نہ کسی طریقے کار سے کریں گے۔ یہ چیزیں سنتوں میں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ عقیقہ کرنا، ولیمے کا طریقہ کار، اور کیا کہتے ہیں بچے پیدا ہوں گے تو کیا کرنا ہے، شادی ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے، کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ان چیزوں کو کرنا ہے، یہ تمام باتیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ تمام باتیں آپ کو قرآن کہتا ہے کرو، لیکن کس طرح کرو یہ کون سکھائے گا؟ یہ سکھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ان تمام باتوں کو مختلف مسالک نے مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے مطالب اخذ کر کے اس کا ایک کرائٹیریا بنا کر ہمیں دیا۔ اس لیے اب آپ نے ان کرائٹیریا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ بالکل غلط نہیں ہے کہ آپ کسی ایک اس کے اوپر جو ہیں وہ اپنے قدم جما لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ غلط صرف تب ہوگا کہ جب آپ اپنے مسالک کے جو مرشدین ہیں ان کے نام کے اوپر فساد شروع کر دیں، غلط صرف وہاں ہوگا۔ تب تک یہ چیز غلط نہیں ہوگی جب تک آپ کسی ایک مسلک کو لے کر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اس پہ عمل کریں گے۔ اور یہ چیز بہت ہی مضحکہ خیز اور مثل یہود ہوگی کہ آپ جو ہے مختلف مسالک سے چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ یہ چیز آپ کو فلاں سے اچھی لگ رہی تھی تو فلاں سے وہ آسان لگ رہی تھی، تو فلاں سے کچھ اور آسان لگ رہا تھا تو آپ نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ انتہائی درجے کی غلط بات ہو جائے گی، جیسے یہودی کرتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ البقرہ پارہ نمبر 1، اختتامی مراحل میں جب بات چیت جا رہی ہے تو وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر 3 احکامات جاری ہوئے تھے، ان میں سے انہوں نے 2 چھوڑ دیے، 1 رکھ لیا کیونکہ وہ ایک ان کے مطلب کا تھا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ تو یہ وہ والی چیز ہے جو مثل یہود ہو گئی اور ہمیں وہ نہیں کرنی۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اس بات کو لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی اہمیت کو سمجھا، ہم نے پھر احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی وجہ، پھر آج مسالک کے حوالے سے امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے سیکھا۔ الحمدللہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود ایک لیکچر تیار کرنا ہے اور وہ لیکچر آپ نے دینا ہے۔ اگر تو وہ آپ لیکچر ڈیلیور کر دیتے ہیں
تو ہی آپ جو ہے وہ پھر ایک سرٹیفکیٹ آخر میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو اسائنمنٹ ہے آپ کا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ جو ہیں وہ اس شرم کی جو ایک ڈور آپ کی جھجک کی ڈور جو بندھی ہوئی ہے آپ اسے توڑ سکیں، تاکہ آپ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں اور آپ بھی امت وسط کا کردار نبھا سکیں، جس کی ذمہ داری آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً کثیرہ. کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو معلوم کرنی ہو، پتہ کرنی ہو، سمجھنی ہو تو آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں.